السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس ذات لم یزل کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام تر درود و سلام اس آقائے دو جہاں پر جو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ ہجرت حبشہ اولیٰ سے واپسی، انہی دنوں حبشے کے مہاجرین کو خبر ملی کہ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ستانے سے باز آ گئے ہیں۔ یہ بات اس طرح پھیلی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام میں دوران نماز تلاوت کرتے ہوئے سورۃ النجم تلاوت فرمائی۔ یہ پہلی سورت تھی جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی تھی۔ جب سورہ مبارکہ کے آخر میں آیت سجدہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، مسلمانوں کے علاوہ وہاں موجود مشرکین پر بھی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ سبھی سجدے میں گر گئے، حتیٰ کہ جنات نے بھی سجدہ کیا۔ واقعے کے راوی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ فقط ایک مشرک امیہ بن خلف کھڑا رہا، ایک مٹھی خاک اٹھا کر اپنی پیشانی اس پر رکھ دی۔ بعد میں وہ غزوہ بدر میں قتل ہوا۔ یہ خبر انتہائی مبالغے کے ساتھ ادھر ادھر پھیل گئی، چونکہ سورہ نجم میں کفار کے معبودوں لات، منات اور عزا کا ذکر ہے۔ اس پہ کچھ الفاظ بڑھا کر کفار نے افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدعوں کی تعریف کی ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگوں نے کفار کو سجدہ کرتے دیکھ کر یہ افواہ پھیلا دی کہ مکہ میں سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا ہے اور وہ سب مسلمان ہو گئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ سجدہ کرنے والوں نے بھی ایک خاص کیفیت میں سجدہ کر لیا تھا، جبکہ ابو جہل، نضر بن الحارث، عقبہ بن ابی معیط اور عاص بن وائل جیسے بڑے اسلام دشمن جو بعد میں حالت کفر میں ہی مرے، وہ ان سجدہ کرنے والوں میں شامل ہی نہ تھے۔ اس لیے سب کے مسلمان ہونے کی بات بالکل غلط تھی، مگر یہ غلط خبر حبشہ جا پہنچی اور اسے سن کر مہاجرین حبشہ اپنے وطن واپس سے روانہ ہو گئے۔ تاہم جب مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ قریش کی اسلام دشمنی برقرار ہے۔ اب مہاجرین متحیر رہ گئے، ان میں سے بعض تو وہیں سے حبشہ واپس ہو گئے، باقی کسی نہ کسی طرح وقتی طور پر قریش کے کسی آدمی کو پناہ اور ضمانت لے کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ مثلا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جناب ابو طالب کی پناہ حاصل کر لی۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے ولید بن مغیرہ کی پناہ لی، اور اس طرح عارضی طور پر قریش کی دار و گیری سے بچ گئے۔ وہ مسلمان جنہیں کسی کی پناہ حاصل نہ تھی، ایک بار پھر ظلم و تشدد کا نشانہ بننے لگے۔ یہ دیکھ کر ایک دن حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی غیرت کو جوش آیا، اور انہوں نے ولید کو کہہ دیا کہ اب مجھے تمہاری سرپرستی اور حفاظت کی ضرورت نہیں۔ مشرکین کو تو ایسے ہی وقت کا انتظار تھا، چنانچہ ایک موقع پر کسی مشرک نے انہیں ایسا مارا کہ ان کی ایک آنکھ بری طرح دکھ گئی۔ ولید نے طعنے کے طور پر کہا، پہلے تمہاری آنکھ محفوظ تھی، تم ایک مضبوط پناہ میں تھے۔ انہوں نے بے ساختہ کہا، اللہ کی قسم، میری دوسری آنکھ بھی ایسی آزمائش کے لیے تیار ہیں۔ سامعین و ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔